آج ہم بات کر رہے ہیں ادب کے ایک ایسے شاہکار کی جو بہت مشہور تو ہے لیکن اتنا ہی مشکل بھی سمجھا جاتا ہے۔ جی، مارسل پروسٹ کا ناول گمشدہ وقت کی تلاش میں۔ ہم اس کے گہرے خیالات کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ایک بالکل معمولی سی چیز ماضی کے بند دروازے کھول سکتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی خوشبو، کوئی آواز یا کوئی ذائقہ اچانک کسی کو کئی سال پرانے لمحے میں واپس لے جائے؟ بالکل، یہ ناول اسی ایک سوال کے ارد گرد گھومتا ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا احساس یادوں کا ایک پورا سیلاب لا سکتا ہے۔ اچھا، تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے راوی کے بچپن سے، کمرے نامی جگہ پر، لیکن اصل موڑ تب آتا ہے جب وہ کئی سال بعد چائے میں ڈبویا ہوا ایک میڈلن کیک چکھتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا، یہ تو ایک ایسی چنگاری تھی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اسی چیز کو کہتے ہیں غیر ارادی یادداشت، اور یہی خیال، یہی کانسیپٹ اس پوری کہانی کا انجن ہے۔ یہ وہ یادیں نہیں ہیں جنہیں ہم خود کوشش کر کے یاد کرتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ وہ یادیں ہیں جو خود بخود، بغیر بلائے، پوری شدت کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیتی ہیں۔ تو چلیں اب ہم راوی کی جوانی کی طرف چلتے ہیں، جہاں اس کی ملاقات محبت اور اس دور کی ہائی سوسائٹی سے ہوتی ہے۔ تو اپنی جوانی میں راوی دو چیزوں کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو ہے اس کی پہلی محبت گلبرٹ، اور دوسری طرف ہے پیرس کی امیر اور با اثر سوسائٹی کی چکا چوند، خاص طور پر گرمانتس خاندان، جو اس کے لیے شان و شوکت اور وقار کی ایک زندہ مثال تھے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، راوی کا یہ خواب حقیقت کی دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جس چمک دمک اور ذہانت کی تلاش میں تھا، اس کی جگہ اسے ملتا ہے کھوکھلا پن، حسد اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے۔ جن لوگوں کو وہ دور سے بہت قابل تعریف سمجھتا تھا، قریب آنے پر وہ بھی عام اور خامیوں سے بھرے انسان ہی نکلے۔ یہاں سے کہانی ایک بہت شدید رشتے کی طرف مڑتی ہے، جو محبت کا ایک بہت تاریخ اور سچ کہیں تو تباہ کن پہلو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ راوی اور البرٹین، ان کا رشتہ محبت سے شروع تو ہوتا ہے، لیکن بہت جلد راوی کا حسد اور جنون اسے قید میں بدل دیتا ہے۔ وہ البرٹین کی ہر حرکت پر نظر رکھنا چاہتا ہے، اسے مکمل طور پر اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے، اس گھٹن سے تنگ آ کر البرٹین اسے چھوڑ دیتی ہے، اور پھر ایک حادثے میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ البرٹین کی موت کے بعد راوی پر ایک بہت تلخ حقیقت کھلتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اصل البرٹین سے محبت نہیں کر رہا تھا، بلکہ صرف اس تصویر کا دیوانہ تھا جو اس نے اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے۔ یہ ایک بہت گہری نفسیاتی سچائی ہے نا؟ اب کئی سال گزر جاتے ہیں اور راوی ایک ایسی دنیا میں واپس لوٹتا ہے جسے وہ پہچان ہی نہیں پاتا۔ یہ ٹائم لائن بہت اچھے طریقے سے دکھاتی ہے کہ وقت کیسے سب سے بڑا کھلاڑی ہے۔ جوانی میں جس گورمانتھیس خاندان کا معاشرے میں طوطی بولتا تھا، جنگ اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کی ساری حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب راوی واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ طاقتور لوگ اب صرف بوڑھے اور گمنام ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو ان تمام تجربات کے بعد راوی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ زندگی شاید بے معنی ہے، محبت صرف ایک تکلیف دہ دھوکہ ہے، سماجی رتبے کی کوئی حقیقت نہیں، اور آخر میں وقت ہر خوبصورتی، ہر رشتے اور ہر حیثیت کو مٹا دیتا ہے۔ وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ لیکن عین اس وقت جب لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ یہ سوال راوی کی گہری مایوسی میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن پیدا کرتا ہے اور ایک بالکل نئی حقیقت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے کلائمیکس پر، یعنی اس کے آخری اور سب سے بڑے انکشاف کی طرف۔ بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں میڈلن کیک کے ذائقے نے یادوں کا دروازہ کھولا تھا، اب دوسرے احساسات جیسے کسی ناہموار پتھر پر قدم رکھنا ماضی کے طاقتور لمحات کو واپس لے آتے ہیں۔ لیکن اس بار یہ یادیں صرف ماضی کی جھلکیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت گہرا راز پھاش کرتی ہیں۔ اور یہ ہے وہ حتمی سچائی جو راوی کو آخرکار سمجھ آتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ ہماری جسمانی زندگی اور ہمارا حال تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے تجربات، ہماری یادیں اور ہمارے احساسات وہ امر ہو سکتے ہیں، اور انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے: فن۔ اس انکشاف کے بعد راوی کو اپنی زندگی کا مقصد مل جاتا ہے۔ وہ مصنف بننے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ اپنی یادوں، اپنی محبتوں اور اپنی مایوسیوں کو لکھ کر
وقت کو شکست دے سکے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو کتاب لکھتا ہے وہ دراصل یہی ناول ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک جملہ اس پورے ناول کا نچوڑ ہے۔ پروسٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو لمحات ہم گزار دیتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، وہ ہماری یادداشت میں محفوظ رہتے ہیں اور فن انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی سے کچھ لمحات چن کر انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتا تو وہ کون سے لمحات ہوں گے؟ وہ کون سی یادیں ہیں جو کسی کے لیے حقیقی زندگی کی حیثیت رکھتی ہیں؟